آئین جو ہے وہ واضح طور پہ لوگوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹ کرنے کا اور ایک سیاسی جماعت کو اپنی شناخت بنانے کی اجازت دیتا ہے سبجیکٹ ٹو لا۔ اب وہ جو سبجیکٹ ٹو لا جو قانونی اس کے اوپر شرائط رکھی جا سکتی ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں کہیں واضح ہیں اور کہیں واضح نہیں ہیں۔ جہاں سیکشن 215 کا سوال ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے چند سیکشنز کی کمپلائنس نہیں کی اور ان میں سے ایک سیکشن انٹر پارٹی الیکشنز کا ہے تو الیکشن کمیشن اپنی دانست میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی سیاسی جماعت کو سمبل نہیں الاٹ کرے گا۔ اب یہ اول تو قانون ہی میرے خیال سے علیل ہے۔ اس قانون کے اندر واضح طور پہ الیکشن کمیشن کو ایک ایسی طاقت دے دی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کی، اس کے اثر کو کم کرنے کی، جو طاقت واضح طور پہ آئین جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ایک پروسیس کے بعد دیتا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں یا بین کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سمبل لے لینے کا معاملہ ہے وہ ان افیکٹ ایک ٹیمپرری فارم آف کرٹیلمنٹ اور ہینڈی کیپ ہے ایک سیاسی جماعت پہ واضح طور پر، ورنہ اس کا کوئی وجہ نہیں بنتی بجائے اس کے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے راستے مشکل تر کر رہے ہیں، اس کی شناخت اس سے لے رہے ہیں۔ اب مکمل طور پہ شناخت لینے کا اگر طریقہ واضح ہے قانون میں تو یہ مبہم طریقے سے شناخت میری نظر میں اول تو لے ہی نہیں جا سکتی۔ تو سیکشن 215 کا اس طرح اطلاق جو ہے وہ میری نظر میں غلط ہے۔ اس سے سپریم کورٹ میں جو یہ ویکینڈ پہ ایکسٹراڈنری ہیئرنگ ہوئی، اس والے نقطے کو سپریم کورٹ نے ایڈریس نہیں کیا کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے حسب روایت سیکشن 215 کا چیلنج جو کہ اصل چیلنج ہوتا اس کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اگر چیلنج کیا جاتا تو شاید اتنی آسانی سے جو فیصلہ آیا ہے وہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک پھر اہم بات آ جاتی ہے کہ پھر رکاوٹ 215 کے اندر اگر مبہم ہے تو پیدا کہاں سے ہوتی ہے، تو وہ اور بھی زیادہ کمزور طریقے سے ہوتی ہے، اور وہ ہیں الیکشن رولز، جس کا ایک الیکشن رول الاٹمنٹ آف ریزرو سیٹس اور مائنورٹی سیٹس اور اسپیشل سیٹس کی بات کرتا ہے، اور وہ اپنی ایکسپلینیشن کے سیکشن میں کہہ دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ تمام کام صرف اس سیاسی جماعت کے لیے کرے گی جس کے پاس ایک سمبل ہو۔ تو یعنی کہ یہ رول جو ہے وہ جو قانون ہے جس کا جو ہائرارکی آف لا ہوتی ہے اس کے اندر آئین سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر پارلیمان کا بنایا گیا قانون جو ہے وہ دوسری سطح پہ ہوتا ہے، اور پھر اس قانون کے تحت ڈیلیگیٹڈ قوانین بنانے کی اجازت قانون جو دیتا ہے اس ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اور لیجسلیٹو رائٹ جیسے کہ رولز ہوتے ہیں، پھر تیسری ٹیئر پہ وہ ہوتی ہیں۔ تو ایک رول جو ہے وہ نہ صرف آئین پہ حاوی نہیں ہو سکتا بلکہ اپنے مدر ایکٹ کے اوپر بھی حاوی نہیں ہو سکتا، اور جو مدر ایکٹ کے اندر گنجائش نہیں ہے وہ رول کے تحت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر اول تو ایک مبہم سی بات سیکشن 215 میں لکھی گئی جو کہ واضح طور پہ اگر لکھی جاتی تو غیر آئینی ہوتی میری نظر میں۔ پھر اس مبہم کی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک رول استعمال کیا گیا، جو رول جو ہے وہ سراسر بہت ساری وجہ سے غیر آئینی ہے۔ اول تو وہ ایک آئینی حکم کو ٹرانسگریس کرتا ہے، ٹرانسگریس کرنے کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ دوم وہ جس لیے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بنائی گئی تھی اس طاقت سے ایکسیڈ کرتا ہے۔ یہ رول میکنگ پاور جو ہے وہ اس طرح کی قدغن لگانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ صرف سٹرکچر کرنے کی اجازت دیتی ہے ایک آلریڈی ایگزسٹنگ پاور کو۔ اور سوئم یہ جو سیکشن 215 ہے اس کا ایک بدنیتی پر مبنی استعمال کو پاسبل بناتا ہے، جو کہ فریمرز کی رول میکنگ پاور کی سکوپ کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور فائنلی یہ رول کے اندر واضح یہ بات ہے ہی نہیں بلکہ اس کی ایک ٹیل نوٹ میں ایکسپلینیشن کے تحت یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اچھا ہم یہ سب کچھ جو کریں گے وہ ایک نان سمبل پارٹی کے لیے نہیں کریں گے، یعنی مین باڈی آف دا رول میں بھی یہ بات نہیں ہے جہاں سے یہ طاقت نکالی جا رہی ہے۔ تو یہ انتہائی علیل ایک قانون کی کوشش اور اپلیکیشن ہے جس کو جو بھی اس سے افیکٹڈ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کے یہ رولز دیکھیں اور یہ 215 کی پاور دیکھیں تو یہ نہ صرف آئین کی کانٹروینشن میں ایز اے میٹر آف اوپینین ہے بلکہ اس سے زیادہ جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں جب تیر الاٹ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام سلسلہ الیکشن کمیشن کی رائٹس اور پاورز کا شروع ہوا تھا، جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس کی جورسڈکشن ہے اس کی شروعات ہوئی تھی پاکستان میں، وہاں پر بھی اگر وہاں کے فیصلے کے اندر جو یہ الیکشن کمیشن کی غیر ضروری طور پہ ٹیکنیکلٹیز پر ایک پارٹی کو آؤسٹ کرنے کی کوششوں کو ڈسکریج کیا گیا تھا اور جن الفاظ میں ڈسکریج کیا گیا تھا، اگر آپ اس کو لنک کریں 215(5) اور ان رولز سے تو میرے خیال میں تو ان کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ اس سب کچھ کے باوجود اس وقت کیا صورتحال ہے بغیر کسی چیلنج کے، میری نظر میں یہ واضح ہے کہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی قائم ہے، اس کا حق کسی کو نامینیٹ کرنے کا قائم ہے،
اس کی اگر نامینیشن کو انڈیپینڈنٹ تصور کر رہی ہے الیکشن کمیشن یا کرے گی وہ غیر قانونی ہوگا. اور اگر اس کے راستے میں آئل رکاوٹ جو ہے وہ سیکشن 215(5) ریڈ ود رول 95 یا 94 یا whichever رول اٹ از کے بیسس پہ کیا جائے گا تو وہ ایک بہت مضبوط چیلنج ہوگا اس کے خلاف آن دا بیسس آف آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو اسمبل اینڈ کانگریگیٹ ایز پولیٹیکل سٹیزنز انڈر دا بینر آف اے پولیٹیکل پارٹی. And if you take that banner away, especially in a country like Pakistan, جہاں پہ شرح خواندگی بھی کم ہے, جہاں پہ الگ چیلنجز ہیں الیکٹورل پالیٹکس کے اور الیکٹورل پالیٹکس آن دا ڈے کے, اور جہاں پر سمبلز اور سمبلزم کے بیسس پہ تاریخ ہے ہماری سیاست کی, وہاں پر یہ ایک میئر سبسٹینٹیو, ایک میئر پروسیجرل رائٹ نہیں ہے, یہ ایک کور فنڈامنٹل رائٹ ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.